السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جی آیا نمبر 38 کون پڑھیں گے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. حضور کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. شیخ صاحب آیت نمبر آیت نمبر یہ رکوع سے شروع ہوگا نا. فلا اقسم 38 نمبر آیت 38. شیخ محترم یہ جو ہے برے لوگوں کا انجام ہم نے پڑھا تھا یا صاحب یہ رہ گیا تھا میرے خیال میں؟ یہ پڑھا تھا کل پڑھ لیا تھا. کل ہم نے تینوں کتابیں پڑھی تھی صبح ٹائم نا دوپہر کے وقت. جی شیخ صاحب کا جی شیخ محترم آپ میرے خیال چلے گئے تھے. جی شیخ صاحب کل وہ ابھی میں دیکھنا رہتا ہے وہ کل ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه اچھا ونفخه ونفثه. فلا پس نہیں اقسم بما تبصرون میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو کچھ تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون اور اس کی جو کچھ تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم بے شک یہ ایک عزت والے بھیجے ہوئے کا کلام ہے. ایک منٹ ٹھہری گئی ذرا ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا ہے نا بس نہیں، یعنی وہ تمام اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے، جو آپ کے متعلق کہے جانے والے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ دیوانے ہیں، یا آپ اپنی طرف سے قرآن پڑھانے والے ہیں، یہ ساری جو اعتراضات اور سارے الزامات کا جواب اللہ تعالیٰ نے کہا فلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، نہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے الگ بات فرمائی اقسم بما لا تبصرون، یعنی یہ سب سے جامع قسم ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہیں نظر آتی ہے اور جو تمہیں نظر نہیں آتی، ہر اس چیز کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں غیر اللہ کی قسم اٹھانا ممنوع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو مکلف ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم اٹھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی قسم اٹھائی ہے، اور قسم اٹھا کے پھر آگے جوابی قسم کے طور پر یہ بات ذکر کی ہے انہ لقول رسول کریم، کہ بلا شبہ یہ جو قرآن ہے یہ معزز پیغام رساں کا قول ہے، معزز پیغام رساں کا قول ہے. اب بعض نے اس سے فرشتہ مراد لیا ہے اور بعض نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے ہیں. تو درست تو یہی لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، کیونکہ یہ جو اعتراض کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ شاعر اور آپ کو کاہن آپ کو کہا جاتا تھا، یہ جبریل امین کو نہیں کہا جاتا تھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جبریل امین کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ جبریل امین کا پیغام لایا گیا پیغام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم شاعر کہتے ہو یا جو تم دیوانہ کہتے ہو یا کاہن کہتے ہو، یہ اس کا کلام نہیں ہے.
اس کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ معزز فرشتے کا قول ہے۔ اب قول، حالانکہ قرآن پاک نے دوسری جگہ پہ نفی بھی کی ہے کہ یہ ان ہوا الا قول البشر، یہ کفار کا قول ہے، کہ کفار کہتے ہیں کہ یہ تو بشر کا قول ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنائے تو یہ تو بشر کا قول بنتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ رسول بمعنی قاصد ہے نا، یہ قاصد، معزز قاصد کا قول ہے۔ تو قاصد آپ جانتے ہیں کہ قاصد پیغام رساں جو ہوتا ہے، یہ تو ایک ایلچی کے طور پر ہوتا ہے، اصل پیغام دینے والا کوئی اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا، مثال کے طور پر قاصد کا خط آیا، قاصد کا خط یا قاصد کا پیغام، تو مطلب ہوتا ہے کہ قاصد، جس نے قاصد کو بھیجا ہے اس کا پیغام ہے، تو نسبت اس کی طرف کر دی جاتی ہے۔ جبریل امین مراد لیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیں، قول ان کا فرمان اللہ رب العزت کا ہے، کہنا ان کا ہے، یعنی ذریعہ یہ بنے ہیں، تو اس کی طرف نسبت کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر جواب قسم اور بھی بیان فرمائی ہے، تو انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، یہ گھڑنتل نہیں ہے، نہ کسی کا شاعر کا قول ہے، نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، بلکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کردہ وہ قول ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کی دلیل آگے تنزیل من رب العالمین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہے۔ اب یہاں سے پڑھیے گا دوبارہ، انہ لقول رسول کریم۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک معزز پیغام رساں کا قول ہے۔ وما هو بقول شاعر، اور نہیں ہے یہ کسی شاعر کا قول۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت ہی کم تم ایمان لاتے ہو۔ جی پڑھتے جائیں، بس یہ آسان ہی ہے بالکل۔ ولا بقول کاہن، نہیں یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اور تم تھوڑے ہو۔ بہت ہی کم تم سے نصیحت، ایک تو تم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، دوسرا اس قرآن کے اندر جو موجود، اس قرآن کے اندر موجود جو نصیحتیں ہیں، جو تذکیر کا سامان ہے، اس سے تم نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے، نہ اس پر تمہارا ایمان ہے قرآن پاک کے اوپر، ٹھیک ہے، اور نہ تمہارا اس سے جو عبرت کا سامان جو ہے، نہ تم اس سے عبرت پکڑتے ہو، تو یہ تو تمہاری محرومی ہے۔ اب قرآن پاک ہے کیا؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تنزیل نازل کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ نزل ینزل تنزیل مصدر ہے، اور مصدر مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جی، یعنی منزل ولو من اللہ، تقول علینا، یعنی ہوگا منزل من اللہ من رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کا منزل۔ ولو تقول علینا بعد الاقاویل، اور اگر یہ نبی ہم پر اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ لیں یا کچھ باتیں گڑھ لیں، تم لأخذنا منه بالیمین، تو ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ ثم لقطعنا منه الوتین، پھر اس سے اس کی شاخ کاٹ لیں گے۔ فما منکم من احد عنه حاجزین، پھر تم میں سے ایک بھی ہمیں اس سے روک نہیں سکتا۔ اچھا، یہ ایک اور دلیل قرآن پاک کے حق ہونے کی اللہ تعالیٰ نے زبردست بیان کی ہے، جو جس کا جو صرف یہی بیان ہوئی ہے میرا خیال، قرآن پاک کے اور مقام پر اس طرح کی دلیل میرا خیال نہیں بیان ہوئی شاید۔ تو فرمایا کہ اگر یہ قرآن، ایک تو ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اگر اس قرآن کا سارا جتنا نازل ہوا ہے یہ سارا منزل من اللہ ہے، اگر اس کے اندر ایک بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈ کر دی ہوتی، ولو تقولا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، یعنی تقولا کا مطلب اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی ہوتی، بعض الاقاویل، کوئی بات، ان باتوں میں سے کوئی بات بھی، ان قولوں میں سے کوئی قول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس میں شامل کر دیا ہوتا، تو ہم اس جرم کی پداش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعلیق بالمحال ہے یہاں، ٹھیک ہے نا، یعنی ناممکن چیز کے ساتھ نبی اللہ تعالیٰ نے تعلیق لگائی ہے، کہ اگر ایسا ہوتا
تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا. جب ایسا اللہ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا. یعنی اللہ نے نہیں پکڑا تو یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بنائی. اگر بنا لیتے تو اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیتا. لہذا قرآن منزل من اللہ ہے، اس کا ایک ایک جز اللہ کی طرف سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض والمحال ایسا کر بھی لیتے تو بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سرزنش کرتا اور پکڑ لیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی نہ ملتی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کچھ نہیں کیا تو یہ یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بنایا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اوپر بھی زبردست دلیل ہے، اور قرآن پاک کی فضیلت کے اوپر بھی زبردست دلیل ہے. قرآن پاک کی محفوظ اور معمون ہونے پر زبردست دلیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امین اور محافظ ہونے کا زبردست ثبوت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں فضیلت ہے. اچھا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو اپنی نبوت کے اوپر دلیل بھی بنایا ہے، اپنی جھوٹی نبوت کے سچ کرنے کے لیے دلیل بنایا ہے. کہتا ہے کہ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اگر کوئی بھی جھوٹا جو دعویٰ کر دے اللہ تعالیٰ کے اوپر، بات کر دے کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو فوراً اس کو پکڑ کے اس کی رگیں جہاں کاٹ دے گا. اب میری نہیں کاٹی گئی لہٰذا کہتا ہے میں رسول ہوں. اب یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک سچے رسول کی بات کی ہے، جھوٹے رسول کی تو بات ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی. جھوٹا رسول تو جب دعوی نبوت کرتا ہے تبھی جھوٹا قرار دیا جاتا ہے. اب وہ جتنے مرضی اللہ پر جھوٹ بولتا جائے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا جاتا ہے. یہ سچے رسول کی بات ہوئی ہے اور سچے کلام کو محفوظ رکھنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لہذا اس کی یہ بات بالکل غلط ہے. اور یہاں جی، لاخذنا منہ بالیمین، اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا. تو اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ کلتا یدیہ یمین، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، اور بعض نے اس کو قوت کے ساتھ تعبیر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو تسلیم کر کے قوت کا استعمال کر دیا جائے تو یہ تحریف نہیں ہوگی. یعنی یمین اور یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کلتا یدیہ یمین، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ، جس طرح ہمارے ہاں دائیں اور بائیں قوت میں فرق ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی دونوں ہاتھ ہی قوت والے ہیں ہر حال. ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگیں جاں کاٹ دیتے. تو جب اللہ نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بنائی، اور نہ ہی قرآن پاک کے اندر کوئی ایسی چیز ایڈ کی گئی ہے. جی السلام علیکم. میں نے کبھی پڑھیے گا آگے. جی ما شیخ منکم مصطفیٰ، من آواز احد آ رہی ہے؟ عنہ حاجز. جی شیخ صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو تم میں سے کوئی ایک بھی ہمیں اسے روکنے والا نہیں ہے. یعنی ایسا کرنے سے کوئی بھی ہمیں روک نہیں سکتا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہیں کر سکے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی
اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مذمت نہیں، یاد رکھیں، کچھ لوگ اس کو مذمت سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مذمت نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک کی حفاظت کی کمال بتایا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بھی ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا، نبی نے یہ جرم کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نبی نے یہ جرم، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے، اور آپ کی فضیلت اور آپ کی اہمیت اور آپ کی حفاظت اور آپ کی امانت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ جی وَإِنَّهُ تَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ متقین کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ کہ تم لوگوں میں سے کچھ جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَعَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ قرآن کافروں کے لیے حسرت کا سامان ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک یہ قرآن سچا ہے اور یقینی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ حق رَبِّكَ الیقین، الْعَظِيمِ، ہاں جی، حق تو الیقین ہے آپ کہ ثابت شدہ حق، یقینی بات ہے، یہ یقینی شے ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، یقین کے تین درجے ہیں، ایک ہے علم الیقین، ٹھیک ہے، یعنی یقینی جس کو علم، جو خبر کسی کی خبر دینے سے حاصل ہوتا ہے، یقینی خبر، ٹھیک ہے، جس طرح یہ کہا کے نزدیک جو ہے نا خبر متواتر سے علم یقین پیدا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو خبر واحد سے بھی ہوتا ہے نا، علم یقینی یعنی جس کے سچے ہونے کا یقین ہو جائے، علم ہو جائے۔ دوسرا ہوتا ہے عین الیقین، یعنی جس چیز کو بندہ مشاہدہ کے طور پر اپنی آنکھ سے دیکھ لے، ٹھیک ہے، مثلا کسی کام کو ہوتے ہوئے بندہ اپنی آنکھ سے دیکھ لے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین ہے مجھے اس کا۔ تیسرا ہے حق الیقین، یعنی وہ کام بندے کے ساتھ کے اوپر بیت چکا ہو، اس کو حق الیقین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ایک شخص اب قرآن پاک کو حق الیقین کہا گیا ہے، ہاں جی، یہ مثال دی ہے، شہر میٹھا سننا یہ ہے علم الیقین، شہد میٹھا دیکھنا یہ ہے عین الیقین، اور شہد میٹھا کھانا یہ ہے حق الیقین، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے اس طرح۔ تو قرآن پاک جو ہے نا حق الیقین کہا گیا کہ قرآن پاک کی صداقت کی نشانیاں روزی روشن کی طرح واضح ہیں قرآن پاک کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی اس کی پیشین گوئیاں تمہارے سامنے پوری ہوئی ہیں، یعنی تم پر یہ بیت چکی ہیں گویا۔ ایک تو ہے کہ قرآن پاک نے خبر دی ہے، وہ خبر یقینی اور پکی ہے، دوسرا ہے کہ تم اس کو اپنی آنکھ سے بھی دیکھ رہے ہو، ان یقینیوں نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے، خود پھر اس کے اندر اتنی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ گویا تمہارے ساتھ بیتی ہوئی ہیں، وہ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ حق الیقین کا درجہ رکھتی ہیں، قرآن پاک حق الیقین کا درجہ رکھتا ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، جی، تو آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں، ٹھیک ہے؟ اس صورت کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح پر کیا ہے۔ یہ معلومات قرآن پاک کے حوالے سے بڑی بہترین ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کے سلسلہ کے اندر یہ آیات بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بیان کر کے جو ہے نا قرآن پاک کی حفاظت کا کمال کہہ لیں کہ ایک منظر پیش کیا ہے کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی، زیادہ باتیں نہیں، ایک بات بھی اگر ہمارے پر منسوب کی ہوتی جھوٹھی، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتے، ٹھیک ہے، اپنے نبی کی امانت، قرآن کی حقانیت اور حفاظت، صیانت، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اور یہ نصیحت ہے۔ اب اس کو جھٹلانے والے بھی ہیں اور اس کو ماننے والے بھی ہیں، قیامت کے دن یہ قرآن حسرت بن جائے گا کافروں کے لیے، یہ قرآن پاک کا انکار ان کے لیے حسرت بن جائے گا، اور پھر کہیں گے افسوس کہ ہم دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ مل کر قرآن پاک کو حق تسلیم کر لیتے، یہ پھر تمنائیں کریں گے، لیکن
یہ حسرت اور تمنا ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ بس جی، ہدایت المجتہد۔ کسی کا کوئی سوال ہے پچھلے آپ کے اندر تو بتا دیں۔ کوئی سوال نہیں جی؟ بدایا کے نہیں شیخ بدایا کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے؟ الصلاۃ فی داخل الکعبہ، کعبہ کے اندر نماز پڑھنا۔ کعبہ کے باہر تو ہے نا قبلہ، کعبہ کو بنانا، لیکن کعبہ کے اندر داخل ہو کر کعبہ کے اندر اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو کیا وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ درست بات یہ ہے کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، کسی بھی سمت میں منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کعبہ کیونکہ چاروں طرف کعبہ ہی کعبہ ہوگا، اندرونی جو حصہ ہے کعبہ کا وہ کسی بھی سمت میں نماز، جس طرح باہر کھڑے ہو کے کسی بھی سمت میں کعبہ کو سامنے رکھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے نا، تو کعبہ کے اندر بھی کسی بھی سمت میں دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ درست وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی تھی، ستونوں کو کس طرف کیا، یعنی منظر بیان کیا نا صحابی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف رخ کیا تھا اندر داخل ہو کر، انہوں نے وہ بیان کیا کہ ستون اس طرف کر لیے، دو ستون اس طرف کر لیے، ایک ستون ادھر کر لیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توجہ کس طرف تھی، آپ کا چہرہ کس طرف تھا، وہ بیان کیا صحابی نے۔ تو درست یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر فرض نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور نفل بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اختلاف ضرور ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں، فرض نہیں پڑھے جا سکتے، کچھ کہتے ہیں بالکل نہیں پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ کہتے وفی حادل بابی مسالۃ المشہورہ، یہ توجہ کعبہ یعنی کعبہ قبلہ رخ ہونے کے والے سے اس باب میں کہتے ہیں ایک مشہور مسئلہ ہے، وہی ہے جواز الصلاۃ فی داخل الکعبہ، کہ کعبہ کے اندر نماز کے جواز کے بارے میں، یعنی یہ اختلافی مسئلہ ہے، وقد اختلفوا فی ذلک، کہا کا اس باب میں اختلاف ہوا ہے۔ فمنہم من منعہ علی الاطلاق، بعض فقہا ہیں ایسے ہیں کہ جو بالکل اس کو مطلق طور پر منع کرتے ہیں کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کعبہ کے اندر کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ومنہم من اجازہ علی الاطلاق، اور بعض ایسے ہیں کہ جو مطلقاً اس کو جائز کہتے ہیں کہ کعبہ کے اندر فرض بھی پڑھی جا سکتی ہے، نفل بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ومنہم من فرق بین النفل فی ذلک والفرض، اور بعض نے اس باب میں نفل اور فرض کا فرق کیا ہے کہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں، فرض نہیں پڑھے جا سکتے۔ وسبب اختلافیم، ان کے اختلاف کا سبب کیا ہے، تعارض الآثاری فی ذالک، اس بارے میں جو آثار وارد ہوئے ہیں ان کا باہم تعارض ہے، وہ مختلف ہے۔ والاحتمال المتطرق، اور ایک احتمال جو واقع ہوتا ہے، لمن استقبل احد احد ہیتانیہا، اس شخص کے لیے احتمال کے جو متوجہ ہوتا ہے احد ہیتانیہا، کعبہ کے کسی ایک دیوار کی طرف، یعنی کعبہ کے اندر داخل ہو کر وہ کعبہ کی کسی دیوار کی طرف جو منہ کرتا ہے، تو من داخل، اندر داخل ہو کر، یعنی کعبہ کی اندرونی دیوار میں سے کسی دیوار کی طرف جو منہ کرتا ہے، یہ احتمال کہ حل یسمى، کیا اس کو کہا جا سکتا ہے مستقبلا، یعنی توجہ کرنے والا یا رخ کرنے والا کہا جا سکتا ہے اس کو، للبیتی، بیت اللہ، یعنی اس کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے والا کہا جا سکتا ہے جو اندرون کعبہ کے کسی دیوار کی طرف منہ کرتا ہے، کیا اس کو مستقبل الکعبہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا؟ کما یسمى من استقبلہ من خارج ام لا، جس طرح کے
کعبہ کے باہر اگر کوئی رخ کرتا ہے تو اس کو مستقبل کہا جا سکتا ہے. تو کیا کہا جا سکتا ہے ام لا، یا کہ نہیں کہا جا سکتا؟ ٹھیک ہے. یعنی جس طرح کعبہ سے باہر کھڑے ہو کے ایک شخص جو کعبہ کی طرف کسی بھی دیوار کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کعبہ کی طرف رخ کیا ہے، اس کو کعبہ کی طرف رخ کرنے والا کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کیا جس طرح باہر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو مستقبل کہا جاتا ہے، کیا کعبہ کے اندر کسی دیوار کی طرف دائیں بائیں آگے پیچھے کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے کو بھی کعبہ کی طرف رخ کرنے والا کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ احتمال پیدا ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی نہیں سمجھ آئی. کیا کوئی سن رہا ہے؟ جی شیخ نے کیا فرمایا تھا؟ اچھا، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا سمجھ آئی یہاں تک کسی کو کہ نہیں آئی؟ جی شیخ صاحب سمجھ آ رہی ہے نا مجھے. اچھا، سب کو آ رہی ہے؟ شیخ صاحب پتہ نہیں محسن بھائی کدھر ہیں. جی شیخ صاحب ان سے ویسے سمجھ آسان ہی تھا تو انشاءاللہ سمجھا کے. یعنی سمجھ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جگانا مقصود ہوتا ہے کہ کیا کوئی واقعی بیٹھا ہے یہ صرف آن لائن ہے. کئی بار آسان ہی ہوتا ہے، صرف پوچھا اس لیے جاتا ہے کہ واقعتاً سنا جا رہا ہے کہ نہیں سنا جا رہا. اور شیخ صاحب پھر بھائی بہن تو جاگتے ہی ہوتے ہیں، جب سونا ہوتا ہے پھر میں ہی سو جاتا ہوں. اچھا جی. عمل اثر، اب پیچھے کہا تھا نا کہ آپس میں تعارض ہے آثار کا. کہتے ہیں عمل اثر، کہتے ہیں کہ رہا آثار یعنی روایات، فَإِنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ، تو کہتے ہیں اس باب میں وارد ہوئی ہیں حدیثان متعارضان، دو متعارض احادیث، کلاہما ثابت، دونوں حدیثیں کہتے ہیں ثابت ہیں. دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، لیکن متن کے اعتبار سے اختلاف ہے کہ کیا ایک کے اندر آیا ہے پہلی ہے احدہما، ان میں سے ایک ہے حدیث ابن عباس، حدیث میں عباس ہے. قال کہتے ہیں لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے نا، خانہ کعبہ کے اندر، تو دعا فی نواحیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف کونوں کے اندر دعا کی، کلیہا، تمام کے تمام کونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، لیکن ولم یصلی حتی خرج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ نکل آئے، باہر نکل آئے. آپ نے صرف دعا کی ہے، نماز نہیں پڑھی. فلما خرجا رکع رکعتین، پھر جب باہر نکلے تو دو رکعتیں ادا کی، فی قبول الکعبۃ، کعبہ کے سامنے، کعبہ کے سامنے یعنی باہر نکل کے خارج الکعبہ، کعبہ کے سامنے رکھ کر آپ نے پھر دو رکعتیں ادا کی. وقال، اور فرمایا ہذہ القبلہ، یہ قبلہ ہے. ٹھیک ہے. وسانی، اور دوسری روایت کیا ہے، حدیث ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث. اب یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں. ایک کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی کعبہ کے اندر، اب دوسری کے اندر کیا ہے کہ نماز پڑھی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل الکعبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود داخل ہوئے، وہ اسامہ بن زید، اسامہ بن زید داخل ہوئے، عثمان بن طلحہ جو کنجی بردار تھے وہ داخل ہوئے، اور بلال بن رباح، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. فاغلقها علیہ، اور آپ نے اس کو بند کر لیا، کعبے کا دروازہ بند کر لیا اندر سے.
ومکث فیہا، اور اس میں تھوڑی دیر ٹھہرے. اب یہ عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں نا، تھوڑی دیر ٹھہرے اندر. اب عبداللہ بن عمر اندر نہیں تھے. جب باہر دروازہ کھولا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ واپس آئے، تو فسألت بلال، کہتے پھر میں نے بلال سے پوچھا، بلال جو اندر گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حین خرج، جب وہ باہر نکلے، بلال جب باہر نکلے تو میں نے پوچھا ماذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا، کیا آپ کی سنت کیا ہے اندر داخل ہو کر. فقال، تو بلال کہنے لگے کہ جعل عمودن ان یساری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون کو اپنی بائیں طرف کیا، وہ عمودن ان یمینی ہی، اور ایک کو اپنی دائیں طرف کیا، و ثلاثت عامدتن وراء، اور تین ستونوں کو اپنے پیچھے کیا. مطلب یہ ڈائریکشن بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، کہ آپ کہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے آپ نے. ستون ہے نا، 5 ستون ہے، تو 3 ستون آپ نے پیچھے کیے، مطلب بھی 3 ستون تو آپ کی کمر کے پیچھے تھے، اور ایک ستون دائیں تھا اور ایک بائیں تھا، تو اس کے درمیان میں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی. اب یہ نماز نفل ہی تھی ظاہر ہے. اب یہ دونوں حدیثیں، ایک کے اندر ہے کہ نماز نہیں پڑھی بالکل بھی، عبداللہ بن عباس، تو ایک کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. تو درست بات یہ ہے کہ جو مثبت ہے، جو وہاں خود شاہد ہے، اس کی بات مانی جائے گی. کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شاہد ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بلال کو بھول گیا ہو اور غلطی سے انہوں نے کہہ دیا ہو، کیونکہ جسٹ تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا کہ ایک ستون کو دائیں کیا، ایک کو بائیں کیا، 3 ستونوں کو پیچھے کیا، یہ بتاتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل بھی خطا نہیں کھائی. اوپر جنہوں نے بیان کیا ہے، ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے علم، انہوں نے نہیں دیکھا، تو اور تو اس طرح بیان کر دیا، یا یہ ہے کہ کسی راوی کو خطا ہوئی ہے تو ترجیح حاصل ہوگی. اب اس میں دونوں میں سندیں دونوں ایک جیسی ہیں، بالکل صحیح ہیں سندیں، لیکن اب ترجیح حاصل ہوگی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث کو، کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی ہے. کہتے ہیں اب کسی نے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ترجیح دی، اور کسی نے عبداللہ بن عباس کی حدیث کو ترجیح دی. جنہوں نے ترجیح دی ہے تو ان کے موقف کے اندر فرق آیا ہے. کہتے فمن ذهب مذهب الترجیح او النسخ، کہتے جس نے تو ترجیح یا نسخ والا مذہب اپنایا ہے، تو قال، تو اس نے کہا ہے اما بمنع الصلاۃ مطلقاً، اس نے یا تو مطلق طور پر نماز کو، اب یعنی یا تو کہا ہے کہ ایک حدیث میں سے دوسری حدیث راجح ہے، ایک راجح ہے اور ایک دوسری مرجوح ہے، یا یہ کہا ہے کہ ایک منسوخ ہے دوسری ناسخ ہے. اب جس نے یہ مذہب اپنایا ہے نا، اس نے کیا کہا ہے کہ اما بمنع الصلاۃ مطلقاً، یا تو اس نے مطلقاً نماز کی نفی کی ہے کہ نماز کعبہ کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے. ان رجح حدیث ابن عباس، اگر اس نے ابن عباس کی حدیث کو ترجیح دی ہو، یعنی ابن عباس کی حدیث کے اندر کیونکہ نفی ہے، نماز نہ پڑھنے کا ذکر ہے، لہذا کہتے ہیں اگر جس نے عبداللہ بن عباس کی حدیث کو ترجیح دی ہے، اس نے کیا کہا ہے کہ مطلقاً نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. وہ اما بھی اجازت ہی مطلقاً، یا اس نے مطلقاً اجازت دی ہے. ان رجح حدیث ابن عمر، اگر اس نے عبداللہ بن عمر کی حدیث کو ترجیح دی ہو کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث کے اندر نماز کا اثبات ہے، لہذا اس نے مطلقاً اجازت دے دی. ومن ذهب مذهب الجمع بینہما، اور جو ان دونوں روایتوں میں جمع کے مذہب پر گیا ہے، کہ دونوں حدیثوں کے اندر جمع و تطبیق دینے کی اس نے کوشش کی ہے، اس نے کیا کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس نے حامل حدیث ابن عباس، اس نے عبداللہ بن عباس کی حدیث کو محمول کیا علی الفرض، فرض پر. کہ جو عبداللہ بن عباس نے نفی کی ہے نا، وہ فرض نماز کی نفی کی ہے، نفل کی نفی نہیں کی. وہ حدیث ابن عمر اور عبداللہ بن عمر کی حدیث کو معمول کیا ہے اس نے علی النفل، نفل پر، کہ جو عبداللہ بن عمر نے اس بات کیا ہے وہ نفل کا اس بات کیا ہے کہ نفل پڑھے ہیں، اور عبداللہ بن عباس نے جو نفی کی ہے وہ فرض کی نفی کی ہے، کہ فرض نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نہیں پڑھی، نفل کی جو ہے نفی انہوں نے نہیں کی. ٹھیک ہے. اور عبداللہ بن عمر نے جو اس بات کیا ہے وہ نفل کا اس بات کیا ہے، فرض کا اس بات نہیں کیا. تو بعض نے یہ کہتے ہیں والجمع بینہما فیہ عاصر، جبکہ ان
اس مسئلہ کے اندر دونوں حدیثوں میں جمع یہ مشکل ہے، تکلف محض ہے۔ کیوں کہتے فَإِنَّ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ، کیونکہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق جو دو رکھتے ہیں صلاحما، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی نا خارج الکعبہ تھی، کعبہ سے نکلنے کے بعد، کعبہ کے بعد نکلنے کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کی حدیث کے مطابق جو دو رکھتے پڑھی تھی، وکال اور کہا تھا کہ ہادی القبلہ، کہ یہ جو جس سمت میں نے منہ کیا وہ یہ قبلہ ہے، تو اس وہ روایت جو دو نقل رکعت تھی نا یا نفل، وہ کیا تھی؟ نفل تھی، وہ نفل تھی، تو وہ فرض تو تھی ہی نہیں، تو لہذا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی روایت تو بتاتی ہے کہ یہ نفل کی بھی نفی کی جا رہی ہے، کہ نفل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر پڑھے ہیں، اور فرض تو نہیں پڑھے، فرض تو پڑھے ہی پڑھے نہیں، لیکن نفل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نہیں پڑھے عبداللہ بن، لہذا کہتے ہیں اس کے اندر جمع تطبیق والی صورت نہیں بنتی۔ اب کہتے ہیں اگلی بات، ومن ذهب مذهب السقوط الاثری عند التعارض، اور جس کا مذہب یہ ہے نا کہ تعارض کے وقت جب دو روایتوں کا، صحیح روایتوں کا تعارض ہو جائے تو دونوں ساقط ہو جاتی ہیں، سقوط الاثری روایات کا ساقط ہو جانے کا مذہب جس کا ہے، سقوط الاثری عند التعارض، تعارض کے وقت، یعنی جب اذا تعارض تساقطا، جب دونوں دو دلیلیں تعارض اس میں تعارض آ جائے، تطبیق کی کوئی صورت نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ دونوں کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ تو جس نے یہ کہا ہے نا، تو اب آگے اس کی کیا دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تو اس کا یہ مذہب ہے کہ تعارض کے وقت دونوں دلائل ساقط ہو جاتے ہیں، اگر اس کا پھر مزید، اگر اس کا پھر دو مذہب ہو سکتے ہیں، اب وہ فَإِن كَانَ مِمَّن يَقُولُ بِاسْتِصْحَابِ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ وَالْاتِّفَاقِ، اگر اس کا موقف یہ ہے کہ اجماع اور اتفاق کے حکم کو ساتھ رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی اجماع ہر مسئلہ، جس مسئلہ کے اوپر جہاں تک اتفاق ہوگا وہاں تک اس کو ساتھ رکھنا، اس کے بعد اس کی باقی کی نفی کر دینا، یعنی جس مسئلے کے اوپر یعنی دو حدیثیں معارض آ جائیں اور حکم ساقط ہو جائے گا، اب اس کے بعد اس مسئلہ کے اندر فیصلہ کیا کرنا ہے؟ کہتے فیصلہ اس کے اندر پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر تو وہ یہ کہتا ہو کہ اس میں اجماع کے حکم کو ساتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے، یا اجماع کے حکم کے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اجماع کے حکم کو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں تک، جس حد تک اجماع ہوا ہے اس حد تک ہم اجماع کے مطابق بات کہیں گے، جہاں پہ اجماع نہیں ہوا وہاں ہم کہیں گے، نفی کر دیں گے اس کی، یعنی اجماع کے خلاف ہم بات کر دیں گے پھر، یعنی اجماع جہاں تک جس مسئلے پر اجماع ہوا ہے، جواز پر ہوا ہے، تو اتنا جائز کہہ دیں گے، باقی کی وہ ناجائز کہہ دیں گے، اور جس کے ناجائز ہونے پر اجماع ہوا ہے تو استصحاب حکم الاجماع کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر جو بات ہوگی پھر اس کو ہم جائز کہہ دیں گے۔ کہتے ہیں فَإِن كَانَ مِمَّن يَقُولُ بِاسْتِصْحَابِ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ وَالْاتِّفَاقِ، اگر وہ ان استصحاب حکم الاجماع کا قائل ہو، اجماع کے حکم کو ساتھ رکھنے کا قائل ہو، تو لم یجز الصلاۃ داخل الکعبۃ اصلا، تو اس نے بالکل بھی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کو جائز نہیں قرار دیا، اس نے بالکل سرے سے انکار کر دیا ہے کہ چونکہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے اوپر اجماع نہیں ہے، خارج الکعبہ کے اوپر اجماع ہے، تو لہٰذا خارج الکعبہ تو جائز کر دیا جائے گا، لیکن داخل الکعبہ کے اوپر چونکہ اجماع نہیں ہے لہٰذا اس کو جائز نہیں کہا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِمَّن لَا يَرَى اسْتِصْحَابَ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ، اور اگر وہ ان لوگوں میں سے ہو کہ جو استصحاب حکم الاجماع کا قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اجماع کے حکم کو ساتھ رکھنے کا قائل نہیں ہے، تو کہتے پھر اس صورت کے اندر عاد النظر فی انطلاق اسم المستقبل البیت علی من صلی، کہتے دوبارہ پھر غور و فکر لوٹ آئے گی، یعنی مسئلہ پھر ادھر کا ادھر ہی آ جائے گا، عاد النظر، غور و فکر یا جو جستجو ہے لوٹ آئے گی، فی انطلاق اسم المستقبلی،
للبیتی کہ بیت اللہ بولنا فی انطلاقی بولنا اسم المستقبلی مستقبل کا مستقبل کا لفظ بولنا للبیتی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے والے کا لفظ بولنا علی من صلی اس شخص پر جو نماز پڑھتا ہے داخل الکعبتی کعبہ کے اندر۔ معاملہ پھر ادھر ہی آ جاتا ہے کہ کیا اس کا مفہوم سمجھ لیں، کیا بیت اللہ کے اندر کسی بھی رخ میں نماز پڑھنے والے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہے یا کہ نہیں کہا جا سکتا؟ بات ادھر ہی لوٹ آتی ہے، کہتے ہیں کہ کیا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے والے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پر لفظ بولا جا سکتا ہے کہ یہ کعبہ کی طرف رخ کرنے والا ہے یا کہ نہیں کہا جا سکتا؟ جس طرح کعبہ کے باہر کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف رخ کرنے والے کو کعبہ کی طرف رخ کرنے والا کہا جاتا ہے نا، تو کیا اسی طرح کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر کسی طرف بھی منہ کرنے والے کو کیا کعبہ کی طرف رخ کرنے والا کہا جائے گا؟ کہتے آج نظر، جس طرح پیچھے ہم نے بات کی تھی نا پہلے، اسی طرح کی بات کہتے دوبارہ لوٹ آئی ہے۔ تو کہتے فمن جوزہ اجاز الصلاۃ، جس نے داخل الکعبہ کعبہ کے اندر کسی بھی طرف رخ کرنے والے کو کعبہ کی طرف رخ کرنے والا قرار دیا ہے نا، جس نے اس کو جائز قرار دیا ہے تو اجاز الصلاۃ، تو اس نے کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کو جائز کہا ہے۔ ومن لم یجوز ہو، جس نے اس کو جائز نہیں کہا، یعنی کعبہ کے اندر نماز پڑھنے والے کو کے اوپر یہ لفظ نہیں بولا کہ یہ کعبہ کی طرف رخ کرنے والا ہے، کعبہ کی طرف رخ کرنے والے کا لفظ اس نے نہیں بولا، وہ الاظہر، کہتے ہیں یہی ظاہر ہے۔ اب ان کا موقف کیا ہے کہ کعبہ کی طرف کعبہ کے اندر نماز پڑھنے والے کو کعبہ کی طرف رخ کرنے والا نہیں کہا جا سکتا، کہتے ہیں یہی زیادہ ظاہر لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں لم یجیز الصلاۃ فی البیت، کہتے ہیں بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو ابن رشد کا رجحان یہ ہے کہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ درست نہیں۔ مالکی کا بھی مذہب یہ ہے، عمومی مذہب ان کا یہی ہے، کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ پہلے عرض کیا کہ جب اس مسئلہ کے اندر ترجیح حاصل ہوگی مثبت کو، اس بات کرنے والے کو کہ عبداللہ بن عمر کو، کہ جو ثابت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی ہے، تو جب نفل پڑھے ہیں تو فرض پڑھنا بھی فرض پڑھنا تو بھی جائز ہے۔ ہر وہ چیز جو نفل کے لیے ثابت ہوگی ہو جائے، وہ فرض کے لیے بھی ثابت ہوگی جب تک کہ اس کے خاص ہونے، یعنی نفل کے ساتھ خاص ہونے کے لیے دلیل آ جائے۔ اس طرح ہر وہ چیز جو نفل کے لیے ثابت ہے وہ فرض کے لیے بھی ثابت ہوگی جب تک کہ اس کے خاص ہونے پر دلیل نہیں آ جاتی۔ جیسے اب بیٹھ کر نفل پڑھنا ہی جائز ہے، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب ویسے اگر کوئی خاص دلیل نہ آتی تب اگر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی جو دلیل تھی وہ بیٹھ کر نفل پڑھنے کی جو دلیل تھی وہ فرض پڑھنے کے اوپر بھی لاگو ہو جاتی اگر خاص دلائل نہ آئے ہوتے۔ اس طرح جو دعا نفل کے اندر پڑھنا جائز ہے وہ دعا فرض کے اندر پڑھنا بھی جائز ہے، جیسے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، یہ نفل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اب یہ فرض کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ جو چیز نفل کے لیے ثابت ہے وہ فرض کے لیے بھی ثابت ہے جب تک کہ اس کے خاص ہونے کی یا نفل کے ساتھ یا فرض کے ساتھ خاص ہونے کی دلیل نہیں آ جاتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مسئلہ واضح جی؟ کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی کسی کو کوئی سوال نہیں؟ تو کوشش کیا کریں کہ کلاس کی پابندی کریں، لائیو کلاس کی، باقی عذر تو ہو جاتے ہیں، ہر ایک کو ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں پوری طرح لگن کے ساتھ کہ کلاس میں حاضری یقینی بنائیں اور بر وقت یقینی بنائیں، تاکہ جو ہے نا ٹائم سے کلاس اسٹارٹ کی جا سکے اور ٹائم سے ختم کی جا سکے۔
جب تاخیر ہوتی ہے نا تو پھر وہ برکت نہیں رہتی کلاس کے اندر، کوشش کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ پاسبانی فرمائیں۔ بارک اللہ فیک۔ اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کریں، ورنہ پھر ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ کل تمام ساتھیوں کو ذرا بتائیے گا، اگر جس کے ساتھ رابطہ ہے، کل لازمی طور پر کلاس میں شرکت کریں، خاص طور پہ اس وقت والی جو کلاس ہے کہ مقاللہ کے والے سے بھی بات ہوگی، اور جو قادیانی ہے ان کے والے سے بھی انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ بارک اللہ فیکم اجمعین۔ کسی کا کوئی سوال ہے جی تو کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔